ناظرین، ہم اپنے انتخابات میں مصروف ہو گئے جبکہ عالمی سطح پر بھارت سمیت اسرائیل نے بڑی گیم ڈال دی ہے۔ عالمی سطح پر بھارت اور اسرائیل ایک پیج پر آ گئے۔ سب سے پہلے کام جو کیا گیا ہے وہ مسلم ممالک کو منتشر کرنا اور انہیں اپنی سائیڈ پر لینا۔ اس حوالے سے قطر کو ایک طرح سے خرید لیا گیا۔ حکام نے کہا کہ قطر کی جانب سے سزائے موت میں کمی کے بعد انڈین بحریہ کے 8 سابق افسران کو رہا کر دیا گیا۔ خبر رساں ادارے روئٹرز کے مطابق پیر کو انڈین وزارت خارجہ نے 18 ماہ کے بعد انڈین شہریوں کی رہائی پر امیر قطر کے فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ ذرائع کے مطابق انڈین بحریہ کے ان سابق افسران پر اسرائیل کے لیے جاسوسی کا الزام عائد کیا گیا تھا، لیکن انڈیا اور قطر نے ان الزامات کی تصدیق نہیں کی تھی۔ اکتوبر میں انڈین بحریہ کے ان سابق افسران کو سزائے موت سنائی گئی تھی، جس کو دسمبر میں تبدیل کر دیا گیا۔ انڈیا نے کہا کہ 7 سابق افسران ملک واپس آ چکے ہیں اور بعض افراد نے نئی دہلی پہنچنے پر میڈیا کو بتایا یہ وزیر اعظم نریندر مودی کی ذاتی کوشش تھی جس کے باعث وہ رہا ہوئے۔ اگست 2022 میں بحریہ کے سابق افسران کی گرفتاری کے بعد نئی دلی مہینوں تک قطر سے بات چیت میں مصروف رہا۔ اس کیس کی وجہ سے انڈیا کے دوحہ کے ساتھ تعلقات متاثر ہونے کا خدشہ تھا۔ قطر انڈیا کو قدرتی گیس فراہم کرنے والا ایک اہم ملک ہے جو دنیا کے سب سے بڑے توانائی کے درآمد کنندگان میں سے ایک ہے۔ دسمبر میں قطر کی ایک عدالت نے انڈیا کے 8 سابق بحریہ کے افسران کی سزائے موت میں کمی کر دی تھی۔ یہ پیش رفت قطری اور انڈین فرمز کے درمیان مائع قدرتی گیس کی سپلائی کے لیے سب سے بڑے معاہدے پر دستخط اور دسمبر میں دبئی میں موسمیاتی تبدیلیوں پر 28ویں سالانہ اجلاس کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی کی امیر قطر سے ملاقات کے بعد سامنے آئی۔ مسلم ممالک کو اسرائیل اور بھارت تجارت کے بہانے خرید کر اپنے مقاصد حاصل کر رہی ہے۔ یہ وہی ایجنٹس تھے جنہوں نے اسرائیل کے لیے مخبری کی تھی، لیکن انہیں رہا کر دیا گیا کیونکہ قطر کے ساتھ تجارتی معاہدہ ہوا۔ دوستو، آپ کو ذرا بتا دیں یہ خفیہ ایجنٹس کس طرح فعال کردار ادا کرتے ہیں اور کس طرح انہوں نے اسرائیل کو فائدہ پہنچایا۔ اسرائیل پر حملوں کے بعد تقریباً ہر اسرائیلی شہری یہ سوال پوچھتا ہوا نظر آیا کہ ملک کو کسی بھی حملے سے بچانے کے لیے بنایا گیا 70 برس پرانا سیکیورٹی اور انٹیلیجنس نظام کیسے پلک جھپکتے ہی منہدم ہو گیا۔ یہ سوالات بھی اٹھائے گئے کہ غزہ کی سرحد کی نگرانی کرنے والے اسرائیلی فوج کے خواتین یونٹ کی حماس کے حملے سے متعلق انتباہ کو کیوں نظر انداز کیا گیا اور سرحد کی نگرانی کے لیے ٹیکنالوجی پر ضرورت سے زیادہ انحصار کیوں کیا گیا۔ اسرائیل کا قیام فوجی، انٹیلیجنس اور سیکیورٹی کی برتری کی بنیاد پر ہوا تھا۔ یہ ایک ایسا ملک تھا جس کے اندر لاکھوں لوگ بے گھر تھے اور اس کے سارے پڑوسی اس کے دشمن تھے۔ اسرائیل کی بقا کا تحفظ اس کی انٹیلیجنس کمیونٹی کے وسیع، پیچیدہ اور خفیہ تنظیموں کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ موساد کو اسرائیل کے وجود میں آنے کے تقریباً 1.5 سال بعد دسمبر 1949 میں قائم کیا گیا تھا، جس کا کام ملک کو بیرونی خطرات سے محفوظ رکھنا تھا۔ اس ادارے کو قائم کرنے کا مقصد یہ بھی تھا کہ اسرائیل کے وجود کو محفوظ رکھا جائے۔ اسی طرح شاباک یاشن بیٹ کا قیام 1949 میں عمل آیا تھا اور اس انٹیلیجنس ایجنسی کی ذمہ داری ہے وہ ملک کی داخلی سلامتی کو یقینی بنائے۔ شین بیٹ کا دعویٰ ہے کہ وہ غرب اردن اور غزہ کی پٹی سے اسرائیل کے خلاف اٹھنے والے خطرات کے خلاف غیر مرئی ڈال ہے۔ امان اسرائیل کی ملٹری انٹیلیجنس ایجنسی ہے جو کہ ڈیفنس فورسز کے جنرل سٹاف کے تحت کام کرتی ہے۔ اس ایجنسی کا بنیادی کام معلومات کا حصول اور اس کا تجزیہ کر کے انٹیلیجنس فوجی کمانڈ کو فراہم کرنا ہوتا ہے۔ اسرائیل میں انٹیلیجنس اداروں کی تاریخ اس کے وجود میں آنے سے بھی زیادہ قدیم ہے۔ برطانوی دور حکومت میں 1922 سے 1948 کے درمیان یہاں شائی نامی جاسوسی ایجنسی کام کرتی تھی جو کہ صہیونی نیم فوجی تنظیم ہگانا کا انٹیلیجنس ونگ تھی۔ غزہ میں اسرائیلی جنگ کی ابتدا سے قبل میڈیا میں یہ اطلاعات بھی نشر کی گئی تھی کہ اسرائیل نے اپنے انٹیلیجنس سرکل میں ایک نئی یونٹ برانچ 54 کا اضافہ کیا۔ اس یونٹ کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ برانچ 54 ملک کے ملٹری انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ کے زیر نگرانی کام کرے گا اور اس کی ذمہ داری ہوگی کہ یہ ایران اور خصوصاً پاسداران انقلاب کے ساتھ ہونے والی کسی بھی ممکنہ جنگ کے لیے تیاریاں کرے۔ اس کے علاوہ کئی یونٹس اور خفیہ برانچز بھی کام کر رہے ہیں جن کا مقصد مسلم ممالک میں پھوٹ ڈالنا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ترکی سمیت سعودی عرب نے کئی اسرائیلی ایجنٹس پکڑ لیے تھے۔ ترکی نے تو دیر کیے بغیر ہی سزا سنا دی تھی، لیکن قطر پگھل گیا۔ قطر کی طرح اب باقی مسلم ممالک بھی پگھل جائیں گے اور اسرائیل کی خفیہ ایجنسیاں ہر مسلم ملک میں آزادانہ کارروائیاں کریں گی۔ دوستو، دوسری جانب فلسطین پر اسرائیلی فوج نے قیامت ڈھا دی۔ صرف فلسطین ہی نہیں، دنیا بھر میں مسلمانوں کے خلاف کارروائیاں تیز کر دی گئی ہیں۔ امریکہ اور برطانیہ نے یمن میں حوثیوں کے 30 ٹھکانوں کو کامیابی سے نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا۔ ڈان نیوز کے مطابق امریکہ حکام نے کہا کہ ان کے جنگی طیاروں نے حوثیوں کے میزائلوں، گاڑیوں اور دیگر اڈوں کو نشانہ بنایا۔ امریکی وزیر دفاع نے واضح کیا کہ ان حملوں کا مقصد پیغام دینا ہے
کہ حوثیوں کے بحیرہ احمر میں بحری جہازوں پر حملے برداشت نہیں کیے جائیں گے۔ رپورٹس کے مطابق امریکہ اور برطانیہ کا یمن میں حوثیوں کے ٹھکانوں پر یہ تیسرا حملہ ہے۔ 1 جنوری کو بحیرہ احمر میں امریکی ہیلی کاپٹر پر حملہ کیا گیا تھا۔ جوابی کارروائی میں 10 حوثی مارے گئے تھے۔ 12 جنوری کو امریکہ اور برطانیہ نے یمن کے دارالحکومت صنعاء، بندرگاہی شہر حدیدہ اور شمالی شہر صعدہ سمیت مختلف شہروں میں حوثیوں کے ٹھکانوں پر فضائی حملے کیے تھے۔ ان حملوں کو دفاع کا حق قرار دیا تھا۔ 4 فروری کو امریکہ اور برطانیہ نے بحیرہ احمر میں کارروائیوں کو جواز بنا کر یمن میں حوثیوں کے ٹھکانوں پر حملے کر دیے۔ اسی طرح امریکہ اور برطانیہ نے مشترکہ طور پر 36 مقامات کو کامیابی سے نشانہ بنانے اور 6 میزائل مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ اس کے برعکس غزہ میں بھی کارروائیاں جاری ہیں۔ غزہ کے حکام کا کہنا ہے کہ جنوبی غزہ کے قصبے رفح پر پیر کو اسرائیلی فضائی حملوں میں 52 فلسطینی جان سے گئے جبکہ درجنوں زخمی ہوئے ہیں۔ خبر رساں ادارے AFP نے غزہ کے حکام کے حوالے سے بتایا کہ اسرائیلی حملوں میں رفح کے مختلف علاقوں میں 14 مکانات اور 3 مساجد کو نشانہ بنایا گیا۔ AFP کے صحافیوں اور عینی شاہدین نے شدید حملوں کی آوازیں سنی اور شہر کے اوپر دھوئیں کے بادل دیکھے۔ اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں بے گھر ہونے کے بعد غزہ کی کل آبادی کا نصف سے زیادہ حصہ اس وقت رفح میں آباد ہے۔ ادھر اسرائیلی فوج نے پیر کے صبح اعلان کیا کہ 7 اکتوبر کو قیدی بنائے گئے اسرائیلیوں میں سے 2 کو غزہ کے جنوبی شہر رفح میں کارروائی کے دوران بازیاب کرا لیا گیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے ایک بیان میں کہا کہ IDF، شین بیٹ سیکورٹی ایجنسی اور اسرائیل پولیس نے آپریشن کے دوران 2 اسرائیلی قیدیوں کو بازیاب کرایا۔ خبر رساں ادارے روئٹرز کے مطابق اسرائیلی فوج نے پیر کو کہا کہ اس نے جنوبی غزہ پر متعدد فضائی حملے کیے جو اب ختم ہو گئے ہیں۔ روئٹرز نے ایک ایپ کا استعمال کرتے ہوئے رفح کے جن شہریوں سے رابطہ کیا انہوں نے بتایا شدید بمباری سے علاقے میں بہت خوف و ہراس پھیل گیا کیونکہ حملے شروع ہونے کے وقت بہت سے لوگ سو رہے تھے۔ رفح پر حملے سے قبل امدادی اداروں نے خبردار کیا تھا کہ یہ تباہ کن ہوگا۔ یہ اسرائیلی جارحیت سے تباہ ہونے والے علاقے میں آخری نسبتاً محفوظ جگہ ہے، جبکہ اس سب کے برعکس امریکہ کے مطابق امریکی صدر بائیڈن نے اتوار کو نتن یاہو سے کہا تھا اسرائیل کو رفح میں پناہ لینے والے تقریباً 10 لاکھ افراد کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے قابل اعتماد منصوبے کے بغیر وہاں فوجی آپریشن شروع نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن دوستو، امریکہ اسرائیل کا سب سے بڑا بین الاقوامی حمایتی ہے اور اسے اربوں ڈالر کی فوجی امداد فراہم کرتا ہے، لیکن بڑھتی ہوئی مایوسی کی علامت کے طور پر امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیل پر سخت تنقید کرتے ہوئے اسرائیلی حملے کو دور رس نتائج کا حامل قرار دیا۔ امریکی صدر کا کہنا تھا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میرا خیال ہے کہ غزہ کی پٹی میں ظاہر کیا گیا رد عمل حد سے بہت بڑا ہوا ہے۔ بہت سے بے گناہ لوگ بھوک کا شکار ہیں، وہ مسائل کا سامنا کر رہے ہیں اور جان سے جا رہے ہیں۔ یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ نقل مکانی پر مجبور ہونے والے فلسطینی شہری رفح میں داخل ہو چکے ہیں، جہاں لاکھوں افراد مصر کی سرحد کے سامنے لگائے گئے خیموں میں سوتے ہیں۔ اس کے علاوہ حماس کے زیر انتظام علاقے کی وزارت صحت نے ہفتے کو کہا کہ رات بھر کی بمباری میں کم از کم 110 افراد کی جان گئی، جن میں سے 25 رفح میں ہونے والے حملوں میں مارے گئے ہیں۔ گزشتہ روز فلسطینی ہلال احمر نے کہا تھا رفح میں ایک حملے میں 3 بچوں کی جان گئی، ایک چھوٹی بچی ابتدائی حملے میں زندہ بچ گئی اور مدد لینے کی کوشش میں ایمرجنسی آپریٹرز کو فون کیا۔ ناظرین، اب اسرائیل کی جانب سے ایسے بےہودہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ پوری دنیا ہنس رہی ہے۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا کہ فلسطینیوں کو امداد فراہم کرنے والی اقوام متحدہ کی ایجنسی انروا کے غزہ ہیڈ کوارٹر کے نیچے حماس کی طویل سرنگ موجود ہے۔ خبر رساں ادارے روئٹرز کی ایک رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فورسز نے سینکڑوں میٹر طویل سرنگ کا نیٹ ورک دریافت کرنے کا دعویٰ کیا، جسے انروا کے غزہ میں قائم ہیڈ کوارٹر کے نیچے سے جزوی طور پر چلایا جا رہا تھا۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے سرنگ کو حماس کی جانب سے فلسطینیوں کے لیے امدادی ایجنسی کے استحصال کا نیا ثبوت قرار دیا۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے میڈیا کو دکھائی گئی سرنگ کے حوالے سے اسرائیل کا کہنا ہے یہ 700 میٹر لمبی اور 18 میٹر گہری سرنگ ہے۔ میڈیا کو دیے گئے انٹرویو میں اسرائیلی فوج کے ایک لیفٹیننٹ کرنل کا کہنا تھا کہ سرنگ حماس کے انٹیلیجنس یونٹس میں سے ایک ہے، جہاں سے وہ دوران جنگ سب کچھ کرتے رہے۔ اسرائیلی لیفٹیننٹ کرنل نے میڈیا کو بتایا، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اسرائیلی پیش قدمی کو بانپتے ہوئے حماس نے سرنگ کو خالی کر دیا۔ سرنگ میں اسرائیلی فوج کے پہنچنے تک مواصلاتی رابطے کاٹ دیے گئے۔ ہم جانتے ہیں کہ حماس کے افراد انروا میں کام کر رہے ہیں۔ ہماری خواہش ہے کہ ہر بین الاقوامی تنظیم غزہ میں کام کرے۔ ہمیں اداروں سے کوئی مسئلہ نہیں، ہمارا مسئلہ حماس ہے۔ دوسری جانب فلسطین نے اسرائیل کے دعوے کو غلط اور جھوٹ پر مبنی قرار دیا۔
فلسطینی حکام کے مطابق اسرائیل امدادی ایجنسی کو داغدار کرنے کے لیے غلط معلومات فراہم کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا امدادی ایجنسی میں غزہ کی پٹی کے 13,000 افراد کام کرتے ہیں اور مقامی رہائشی کئی برسوں سے دی جانے والی عالمی امداد پر انحصار کر رہے ہیں۔ ایجنسی کی امداد سے کئی اسکول، طبی مراکز اور دیگر سماجی خدمات کے ادارے چلائے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب امدادی ایجنسی کا کہنا ہے کہ ایجنسی نے اسرائیل حماس جنگ شروع ہونے کے 5 دن بعد یعنی 12 اکتوبر کو ہیڈ کوارٹر خالی کر دیا تھا، لہٰذا وہ سرنگ کی دریافت کی تصدیق یا اس پر تبصرہ نہیں کر سکتی۔ ناظرین، غزہ میں حماس کے سیاسی بیورو کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کے بیٹے بھی ایک حملے میں بھی شہید ہو چکے ہیں۔ ٹائمز آف انڈیا کے مطابق اسرائیلی حکومت سے تعلق رکھنے والے معروف سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے اطلاع دی گئی کہ حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ کے بیٹے حازم اسماعیل ہنیہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ مقامی فلسطینی میڈیا نے ان سوشل میڈیا دعوے کی بنیاد پر کہا کہ صہیونی حکومت کے لڑاکا طیاروں نے غزہ میں ایک گھر کو نشانہ بنایا جس سے عمارت مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ مقامی میڈیا کے مطابق ممکنہ طور پر اس عمارت میں حماس رہنما اسماعیل ہنیہ کے خاندان کے کچھ افراد مقیم تھے۔ حملے میں اسماعیل ہنیہ کے بیٹے حازم ہنیہ کی شہادت کی غیر مصدقہ اطلاع ہے۔ حماس کی جانب سے ان خبروں کی تردید یا تصدیق نہیں کی گئی ہے اور نہ ہی اس حوالے سے اسماعیل ہنیہ کا کوئی بیان منظر عام پر آیا ہے، جو اس وقت کسی نامعلوم مقام پر مقیم ہے۔ فلسطینی میڈیا کے مطابق حازم ہنیہ کی عمر محض 22 سال تھی اور وہ کالج کے طالب علم تھے۔ 7 اکتوبر سے شروع ہونے والی غزہ جنگ میں حماس رہنما اسماعیل ہنیہ کے خاندان کے 14 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ دوستو، غزہ میں 7 اکتوبر کے بعد سے اب تک اسرائیلی جارحیت جاری ہے۔ اب تک اسرائیل کی ظالمانہ کارروائیوں میں غزہ کے 27,000 سے زیادہ لوگ جاں بحق جبکہ 66,000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ جاں بحق اور زخمی ہونے والوں میں زیادہ تر عورتیں اور بچے شامل ہیں۔ غزہ میں اسرائیل کے مظالم کے خلاف کسی مسلم ملک نے فلسطینی عوام کی براہ راست مدد نہیں کی، تاہم مسلم ممالک سمیت دنیا بھر میں مسلمانوں کی جانب سے اسرائیل اور امریکہ کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر کے فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کا عمل جاری ہے۔ اسرائیلی اور امریکی مصنوعات کے بائیکاٹ کی مہم دونوں ممالک کے بڑے برانڈز کی فروخت میں واضح کمی آئی۔ اسرائیل کی حمایت یافتہ سمجھا جانے والا میکڈونلڈز کے حکام کے مطابق میکڈونلڈز دنیا کے مختلف ممالک میں بائیکاٹ مہم کی وجہ سے فروخت کے اہداف حاصل کرنے میں ناکام ہو گیا۔ ناظرین، دوسری جانب افریقی ملک صومالیہ کے دارالحکومت موغادیشو میں 10 فروری کو ایک فوجی اڈے پر ہوئے حملے میں کم از کم 5 فوجی ہلاک ہو گئے۔ خبر رساں ادارے روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق متحدہ عرب امارات کی وزیر دفاع نے اپنے بیان میں کہا اس کی مسلح افواج کے 3 ارکان اور ایک بحرینی افسر اس حملے میں مارے گئے ہیں۔ وہ لوگ صومالی مسلح افواج کو تربیت دینے کے لیے وہاں موجود تھے۔ ایسے حالات تقریباً تمام اسلامی ممالک میں پیدا کیے جا چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم فرمائے، آمین۔